زکوٰۃ کے اعتبار سے بھی شریعت اسلامی کی روح سے مال جو ہے وہ دو قسم کا ہے. جیسے زمین میں نے عرض کیا دو قسم کی ہے، خراجی عشری. ایسے ہی مال باطنی، اموال باطنی، اموال ظاہری. کسی شخص نے گھر میں کچھ پیسہ رکھا ہوا پس انداز کر کے، یہ اموال باطنی ہے. کسی نے زیور رکھا ہوا ہے، چلیے سونے کی ڈلی رکھ لی ہے کسی نے، کسی برے وقت کے لیے، پتہ نہیں نوٹ جو ہے وہ تو دھیلے کے رہ جائیں، جیسے کویتی دینار ہو گیا تھا، کہیں ایسی آفت نہ آ جائے کوئی تھوڑا سا سونا لے کر رکھ لو. یہ جو گھر میں چھپا ہوا مال ہے یہ اموال باطنی ہے. ان کی زکوٰۃ اسلامی ریاست نظام خلافت زبردستی نہیں لیتی، ورنہ تو گھر گھر جا کے جامع تلاشی کرنی پڑے گی، ٹرنک کھولنے ہوں گے، تکیے ادھیڑ کر دیکھنے ہوں گے کہیں کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے. اسلام کا نظام نظام فطرت ہے. اموال باطنہ میں آپ کو آزادی ہے، زکوٰۃ دیں جسے چاہیں دے دیں، آپ کا اور اپنے رب کا معاملہ ہے، وہاں حساب جا کے دے دیجیے گا. اموال ظاہری کی زکوٰۃ جبرن لی جائے گی. وہ کیا ہے؟ یہ مال ہے جو دکانوں میں ہے، اموال تجارت. یہ فیکٹریاں ہیں جن میں فنشڈ پروڈکٹ بھی ہے، خام مال بھی ہے. یہ بھیڑ بکریوں کے گلے ہیں، ہزار ہزار بھیڑیں اور ہزار ہزار بکریاں، اونٹوں کی قطاریں. یہ ہے جو ظاہر مال ہے، سامنے ہے، کہاں چھپا کر لے جائیں گے؟ گودام بھی ہے تو وہ گھر تو نہیں ہے، گودام کی تلاشی ہو سکتی ہے، دکان کا حساب لگایا جا سکتا ہے. فیکٹری کے اندر اس کی زمین، اس کی مشین، اس کے ٹولز ایگزمپٹ، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جو بھی مال ہے اس میں وہ دو شکلوں میں ہوگا، یا خام مال ہے، کپڑا بنانے کا کارخانہ ہے تو دھاگا پڑا ہے اتنے کروڑ کا، تیار کپڑا ہے اتنے کروڑ کا، اس کا 2.5% دے دیجئے. مال ہے 5 لاکھ کا، دکان کے اندر 2.5% دے دیجئے. اموال ظاہرہ ہے. اور اس میں اس سے کوئی غرض نہیں کہ سال بھر میں آپ نے کچھ کمایا کہ گوایا. جب تک آپ نصاب کی حد سے اوپر ہیں، چاہے آپ کا اس سال میں آدھا مال گیا، 10 لاکھ کی مالیت تھی، اب آپ 5 لاکھ کے ہیں، لیکن 5 لاکھ پر بھی آپ کو 2.5% دینا ہے، چاہے کمایا ہو چاہے گوایا ہو. اور یہ ٹوٹل پر ہے، کسی اکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں. جو تاریخ معین ہے جا کر دیکھیے کیا مال پڑا ہوا ہے، 2.5% حساب کر کے دے دیں. اتنی رقم آئے گی. ابھی جو کہہ رہے تھے جنرل صاحب کہ یہ نعرہ بھٹو نے لگایا، یہ بالکل وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے فرمائی ہے. مغربی تہذیب میں بھی ایک حصہ حق کا ہے، اگرچہ باطل نے اس کے اوپر پورا غلبہ حاصل کر لیا، لیکن حق کا حصہ اس میں بھی تھا. وہ کیا تھا؟ اوہام پر اپنی بات نہ قائم کرو. لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. علم پر بات کرو، وہم پر نہیں، محض تصورات پر نہیں، محض توہمات پر نہیں، علم پر. موقف تمہارا علم پر قائم ہونا چاہیے. یہ بات تھی، انہوں نے لی، توہمات کو ختم کیا. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. لہذا سائنس بڑھی، ٹیکنالوجی بڑھی، آئی ان کے ہاں ترقی آئی. اسی طرح یہ سمجھ لیجئے روٹی، کپڑا اور مکان کوئی کافرانہ نعرہ نہیں تھا. یہ افراد کا بنیادی حق ہے، اور تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ عمر فاروق نے اس حق کا بیان کیا. اگر دجلہ اور فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا. کون مارکس ہے، کیا پدی اور کیا پتی کا شوربہ، کون کوئی جدید تصورات دینے والے ہوں گے؟ یہ کل کی پیداوار ہے اور آج ختم ہو چکے. آج ان کے چہروں پر کالک بری جا رہی ہے، آج ان کے مجسمے گرائے جا رہے ہیں. عمر فاروق کا فرمان، یہ محمد کے غلام اور ایک ادنا تربیت یافتہ سپاہی کا فرمان ہے. یہ تا قیامت قائم رہے گا. ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہے جو نظام خلافت کے ذمے. اور اس میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں تو حضرت عمر نے مسلمان نہیں کہا، صرف مسلمان نہیں، جانوروں تک بات پہنچا دی. اس کا مطلب یہ کہ غیر مسلموں کا بھی حق ہے.